غور سے سنیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جس راستے پہ چل نکلے ہیں، اب ان کا مقابلہ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل پلیئرز کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ میچ پولیٹیکل تھا، پولیٹیکل سے ہوتا ہوا اب یہ پہنچ گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد کا معاملہ یہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ عدلیہ کے فیصلوں کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتاتا ہوں، اور پھر یہ کہ اپوزیشن بڑی پریشان ہے، وہ اس سینس میں پریشان ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہم وزیر اعظم عمران خان کو بآسانی گرا لیں گے، اور یہ پالیٹکس کا اس کو پتہ نہیں ہے، اور جیسے ہی ہم اپنے داؤ پیچ ماریں گے، اور تحریک عدم اعتماد ایک بہترین ہتھیار ہوتا ہے، اور تحریک عدم اعتماد میں ہم اپنے بندے بھی پورے کر لیں گے، اور جب بندے پورے ہو گئے تو پھر تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو نہیں سکتی۔ یہ ذرا میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا، پہلے ایک اور چیز سن لیں کہ اس وقت پوری دنیا جی، ہمارے پڑوسی ملک چائنا، رشیا، امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں اور ان کا میڈیا ہے، اس وقت جو ہاٹ کیک ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اور اس کی ریزن یہ قوم سے خطاب جو کل کیا گیا، یہ خطاب بھی انڈیا کے موسٹلی تمام چینلز نے، کوئی 20 چینلز نے یہ براہ راست دکھایا ہے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب۔ اس سے پہلے جو ان کا جلسہ تھا وہ لائیو دکھایا گیا باہر کے ملکوں میں، صرف انڈیا نہیں، یورپ میں بھی، مغربی ملکوں میں بھی، امریکہ میں بھی وہ دکھایا گیا، اور پھر یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ جب یہ تقریر جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب معاملہ کیا ہوا ہے، اب یہ میں آپ کو اگلی خبر دیتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بہت ہی آسان ہدف سمجھا تھا اپوزیشن نے، اور جب انہوں نے یہ تیاری کر لی عدم اعتماد کی، اور پھر ساتھ ہی وہ اتنا زیادہ پر امید بھی تھے، اور یہ نہیں پتا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اچانک اپنا نیریٹو ہی ایسا لے آنا ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جب تک تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اور اس وقت تک بہت زیادہ مطمئن تھے، اور جب انہوں نے رولنگ دے کے اس کو فارغ کر دیا اور اسمبلیاں توڑ دیں، تو اس وقت بھی مسلم لیگ نواز بہت زیادہ خوش تھی، پیپلز پارٹی کو دھچکا لگا، مسلم لیگ نواز خوش تھی، اور اس نے سپورٹ کیا کہ ہم نے عام انتخابات کی طرف جانا ہے، اور وہ جانا چاہتے تھے، لیکن پھر ذرا تبدیلی ہوئی، وہ کیونکہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی بھی پالیٹکس تھی، شہباز شریف صاحب ورسز نواز شریف صاحب، یہ جو پالیٹکس چل رہی تھی وہ بھی تھی، اس کی ریزن بھی تھی، لیکن بہرحال پھر اپوزیشن جماعتوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے ابھی نہیں آیا تھا، یہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، ان کے لیگل ایکسپرٹس بھی بیٹھے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ اس سے آگے مت جائیں، آرٹیکل 5A اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہم ختم کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے پہلے مس کیلکولیٹ کیا، اب بھی ان سے مس کیلکولیشن ہوگی عمران خان کے بارے میں۔ پہلے یہ مس کیلکولیٹ کیا کہ تحریک اعتماد جب آئے گی 196 نمبر ہمارے ساتھ ہیں تو پھر کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، یعنی کہ جو منحرف ارکان ملا کے 190 سے زیادہ نمبر ہیں ان کے پاس، 177 نمبر تو صرف اتحادی جماعتیں اور 2-4 ملا کے وہ ہیں، جبکہ ادروائز جو منحرف ارکان میں ملا لیں تو وہ 190-95 نمبر ہے ان کا، تو ان کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ جب دھچکا لگا اور تحریک اعتماد ہی فارغ کر دی آرٹیکل 5A لگا کے، اور وہ میمو آ گیا، اس کے بعد انہوں نے پھر سوچا، اور سپریم کورٹ یہ گئے تھے کہ ہم سپریم کورٹ سے جب آرڈر لے آئیں گے اور سپریم کورٹ کا حکم آ جائے گا تو اس کے بعد بالکل کوئی ہمیں ہلا ہی نہیں سکتا۔ کل جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا پرسوں، اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی بات، مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور سب کچھ ہوا، مٹھائیاں کھائی گئیں،
اور ان کا خیال تھا کہ ہفتے کا دن آخری دن ہے وزیر اعظم عمران خان کے لیے اور اب کوئی نہیں روک سکتا، اور اتحادیوں کو بھی بلا لیا گیا پہلے سے ہی، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ MQM جو ہے اس کو فون کر کے بلایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو پہلے سے اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ جس دن ابھی ججمنٹ میں آئی تھی، لاسٹ ہیئرنگ ہو رہی تھی، اس دن متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں پتہ چلا کہ MQM کے پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ پہنچ رہی ہے اسلام آباد۔ ادھر سے ججمنٹ آئی ہے، ادھر سے MQM لینڈ کر چکی تھی، اور اس کے بعد پھر جو اپوزیشن اتحاد کا جو اجلاس ہوا اور پریس کانفرنس ہوئی، اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب موجود تھے۔ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا اپوزیشن کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں یہ کچھ آج مل سکتا ہے، ہم یہ اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے ایک بار پھر سوچا، اور یہ سوچا، اور اب پھر وہی معاملہ آ گیا کہ ووٹنگ نہیں آ رہی، اور ووٹنگ نہیں آ رہی، اور معاملہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ڈیڈ لاک کی طرف۔ اب مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اب محاذ آرائی ہو سکتی ہے۔ محاذ آرائی میں حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں ہاؤس فل ہوگا، 341 ممبرز کا ہاؤس ہے، اور سب کے سب اس میں موجود ہوں گے، اور اجلاس ہونا انتہائی تلخی میں، اور وزیر اعظم عمران خان کو یہ گرانا چاہتے ہیں، وہ بار بار بچ رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان بھی ہر دفعہ نیا کارڈ کھیل دیتے ہیں، نیا سرپرائز دے دیتے ہیں۔ تو لہذا صورتحال یہ ہے، میں بڑا محتاط ہو کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حالات کوئی اچھے نہیں ہیں۔ حالات اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ اب وہ ایگو کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ایگو کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کے لیے بھی اب ایک ایگو کا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے، ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اب اس کو یہ ٹیکنیکلی اس کو ڈیلے کریں گے تو سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے وہ بھی ریئیکٹ کرے گی بطور ادارہ۔ تو یہ چیزیں تھوڑا سی ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی ہیں، اور ڈیڈ لاک کی طرف، تصادم کی طرف جا رہی ہیں، اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں اٹھانے کی کوشش کریں گی۔ ایک اور چیزیں میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا اپنی جو انٹرنل میٹنگ ہوئی ان کی، اس میں ایک چیز کلیئر کر دی ہے کہ ہم نے افواج پاکستان کے ساتھ، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں کرنی، اور نہ ہی ملٹری لیڈرشپ سے کوئی ایسا کرنا ہے، نہ ہی سپریم کورٹ کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم نے اس کو پولیٹیکل بیٹل کے طور پر لڑنا ہے، اور دونوں اداروں کا ہم احترام کریں گے، اور دونوں اداروں کو کسی بھی جگہ پہ چیلنج نہیں کریں گے، اور نہ ہی ایسا کوئی اقدام کریں گے کہ وہ ریئیکٹ ہوں، یعنی جمہوریت کا سسٹم، موجودہ نظام ہی لپیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، پھر ایک اور بھی مشورے بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں۔ مشورے یہ بھی ہو رہے ہیں کہ جی اگر آپ اسپیکر جو ہیں وہ اگر ان کو وہ سیشن ڈیلے کرتے ہیں، ان کے خلاف توہین عدالت کی اپلیکیشن اپوزیشن جو ہے یہ کر رہی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف توہین عدالت کی اپلیکیشن دائر کی جائے گی۔ تو توہین عدالت کی اپلیکیشن پہ بھی باقاعدہ سماعت ہونے میں ٹائم لگے گا۔ اگین اس کا فائدہ بھی عمران خان کو پہنچے گا، گورنمنٹ کو پہنچے گا، کیونکہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے 2 دنوں میں سٹارٹ نہیں ہو جانی، پھر جو ریویو پیٹیشن فائل کرنی ہے اس کا انتظار کرنا ہے۔ ریویو پیٹیشن کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ مانگیں گے وکلا جو ہیں، اس طرف بھی بھاری بھر کا وکلا، کیونکہ اس میں بہت سارا وہ کہنا چاہیے ویکیوم موجود ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر، کوشچنس موجود ہیں جہاں سے ابھی گورنمنٹ والی سائڈ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کی جا رہی ہے، اپوزیشن کو اندازہ ہے اس بات کا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اگر یہ محاذ آرائی کی طرف گئے اور پارلیمان کے اندر کی لڑائی اندر ہی بیٹھ کے قابو نہ کی گئی تو پھر حالات دوسری سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ ایک اور آپشن ابھی تک گورنمنٹ کے پاس موجود ہے، وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈسکس کر کے، اور وہ ہے ایمرجنسی کے نفاذ کا۔
کہ ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور ایمرجنسی نافذ کر کے اس میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس میں ایمرجنسی جب نافذ کی جاتی ہے بہت ہی غیر معمولی حالات میں، تو اس میں جو جوڈیشری کے اختیارات ہیں، جو آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 199 کے تحت جو عدلیہ کو حاصل اختیارات ہیں وہ سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ آپ نہیں جا سکتے، اور جیسے ہی آپ کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے۔ یہ اگر اس طرف عمران خان صاحب چل پڑے اور اس طرف جانا شروع ہو گیا تو معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ پنجاب میں بھی آپ گورنر راج لگا سکتے ہیں اور وہاں کی سچویشن کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ اگین میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصہ کوئی ماورائے آئین اقدامات کی طرف یہ سارا سسٹم اس طرف نہ چل پڑے۔ یہ توہین عدالت کا ہے، اس پہ بھی جو ان کی ڈسکشن ہوئی ہے انٹرنل، اس میں یہ ہوا کہ اگر توہین عدالت کے تحت اسپیکر کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو اس کو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کو پارڈن کر سکتے ہیں، اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے طیارہ ہائی جیک ہوا کیس تھا اکتوبر 99 کا، جناب مشرف صاحب کو کیا گیا تھا، جو ان کا طیارہ روکا تھا فضا میں اور کو ہوا تھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں، اور جب یہ NRO ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اور سعودیہ بھیجا گیا تھا، تو اس وقت بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان اس وقت تھے رفیق تارڑ صاحب، انہوں نے وہ سزاؤں کو معاف کر دیا تھا، پارڈن دیا تھا، جس کے بعد وہ ایک ایگریمنٹ کے ساتھ تحت سعودی عرب چلے گئے تھے۔ تو وہ بھی یہ چیز زیر بحث ہے کہ جناب ٹھیک ہے پھر آپ یہ کام کر لیں، اور اگر اسپیکر کو توہین عدالت کے تحت سزا بھی ہوتی ہے 15 دن بعد، 20 دن بعد، 2 مہینے بعد، تو اس کو ہم پارڈن کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں مزاحمت کی طرف یہ اگلے چند دنوں میں۔ تو مزاحمت بھی، پارلیمنٹ، اب یہ بھی بحث شروع ہو گئی ہے، پارلیمنٹ ورسز عدلیہ، یہ بھی بحث شروع ہو چکی ہے، اور چونکہ زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، پھر ایک اور بات بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی کا آرڈیننس کا عدم قرار دے دیا، جس کے تحت بہت زیادہ قدغنیں لگا دی گئی تھیں پی کا آرڈیننس کے تحت۔ اس میں کسی بھی جرنلسٹ کو، کسی بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو جو لوگ ہیں ان کو آپ گرفتار کر سکتے تھے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا کارنامہ تھا، سیاہ کارنامہ کہنا چاہیے، کہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں، اور وہ چیز بھی ختم کر دی ہے، وہ آرڈیننس ہی اڑا کے رکھ دیا، اور اس دوران آرڈیننس کے دوران اگر کوئی اپلیکیشن یا کوئی کارروائی تھی وہ بھی کل عدم قرار دے دی۔ تو چیزیں بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ سارے صورتحال کو سمیٹنا کیسے ہے، اور اس کے لیے ایک بیک ڈور پہ کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ کچھ خیر خواہ جو ملک کے ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو بہتر لوگ ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی جتنی بھی ہے پارلیمان کی، اس کو پارلیمنٹیرینز مل گئی، پارلیمانی لیڈرز مل کے ان کو حل کر لیں، اور اس لڑائی کا فائدہ کسی تیسرے فریق کو نہ پہنچے، اور کوشش کی جائے کہ ہم استعفے نیا انتخابات کی طرف جایا جائے اسی دوران، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے اور فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ہم اکٹھے سارے استعفے دیں گے۔ تو یہ کارڈ بھی ٹیبل پہ موجود ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آئیں، میں نے تو اسمبلی بھی توڑ دی تھی، نئے انتخابات کی طرف ہم جا رہے تھے، تو جب میں نے 2 قربانیاں دے دی تھیں تو اب یہ جو سارا ریورس گیئر لگا ہے، ریورس ہوا ہے، تو میں اس کو آئینی اور قانونی طریقے سے لڑوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو بہتر ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھیں اور آ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ معاملہ اگین جائے گا ہماری ملٹری لیڈرشپ کی طرف، ان کو آنا پڑے گا، ثالثی کا کردار کرنا پڑے گا، جیسے ماضی میں جنرل کیانی صاحب، جنرل راحیل شریف، جنرل وحید کاکڑ صاحب نے کیا تھا، اور اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے تھے۔ اس میں بالکل لا تعلق نہیں رہا جا سکتا، اس کی وجہ ہے کہ اکانومی ہماری بڑی ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد
جیسے ہی حکومت بحال ہوئی اور لوگوں کا کہ یہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ڈالر جو ہے وہ نیچے چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو گئی اور اب پھر انسرٹینٹی کی طرف جا رہے ہیں، نقصان ملک کا ہو رہا ہے۔ اس پہ ارباب اقتدار کو، مقتدر حلقوں کو، سب کو سوچنا چاہیے، پولیٹیکل پلیئرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔